کاشی بھائی، آسٹریا کی ایک کہاوت ہے تیر اور پتھر کے بارے میں۔ آپ کو اس کی کہانی کا کچھ علم ہے؟ ہاں بھائی، یورپ کے ملک آسٹریا کی کئی سو سال سے تیر اور پتھر کی یہ کہاوت چلی آ رہی ہے۔ اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ بڑا مضبوط اپنی حکومت کیا کرتا تھا۔ اس کی اس طرح ہوا کہ ساتھ والے ملک نے اس کے ساتھ کافی چھیڑ خانیاں شروع کیں اور سرحدوں پہ فوجیں آئے دن لڑائی جھگڑے کیا کرتی تھیں۔ اس بادشاہ نے ایسا کیا کہ اپنے بڑے لوگوں کی مجلس بلائی اور بڑے عقل مند و سمجھدار لوگ سارے اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ آخر اس کا کیا حل کیا جائے کہ آئے دن وہ ہمارے سرحدی علاقوں پر حملے کرتا ہے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی سرحد کے قریب ایک بہت مضبوط قلعہ ہے، اس کا محاصرہ کیا جائے تاکہ اس کو اس کا سبق سکھایا جائے۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، بعض لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ ہاں بھائی، کچھ ایسا ہی تھا۔ بادشاہ بڑا عقل مند تھا، اس نے اس قلعے کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام گھڑ سوار، پیدل فوج، تیر انداز اور اس کے علاوہ بھی نیزہ بازوں والے فوج، پوری نیزوں والی تمام لوگ ایسے گئے اور انہوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اور پھر کیا تھا، جب قلعے والوں کو پتہ چلا کہ باہر تو فوج نے ان کے قلعے کو اپنے حصار میں لے لیا ہے، تو وہ اندر بھی کھلبلی مچ گئی، اور اندر بھی انہوں نے کافی انتظام کر رکھا تھا۔ وہ قلعے کے اندر بہت زیادہ فوج جمع تھی، اور آخر کار کچھ یوں ہوا کہ اندر سے بھی کافی تیر برسانے انہوں نے شروع کر دیے۔ یہ فوج ابھی اتنی تیار نہ تھی، لہٰذا پیچھے ہٹ گئی، لیکن محاصرہ ختم نہ کیا، اور تقریباً محاصرہ چلتے چلتے کافی دن گزر گئے۔ اندر قلعے میں اگر فوج تھی تو انہوں نے نکل کر مقابلہ کیوں نہ کیا؟ نہیں، اندر والوں نے جب دیکھا کہ اتنی زیادہ فوج اچانک حملہ آور ہو چکی ہے تو وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے۔ بہرحال باہر سے جب محاصرہ انہوں نے جاری رکھا تو کرتے کرتے تقریباً 2 مہینے گزر گئے۔ تو اندر ان کے کھانے پینے کا سامان جب ختم ہونا شروع ہوا تو ان کے اندر سے فوجیوں نے تیر برسانے شروع کر دیے دیواروں پر کھڑے ہو کر۔ انہوں نے بھی جوابی تیر برسائے، لیکن ان کے تیر ان کی دیواروں پر لگ لگ کر گرتے رہے اور کچھ خاص فائدہ نہ ہوا۔ تو ایک سمجھدار نے تمام لوگوں کو سمجھایا کہ بھائی ایسے تیر جو آپ پتھروں پہ ماریں گے تو آپ اپنے تیروں کا نقصان کریں گے۔ ان کے تیر دیواروں پر سے سیدھے ہمارے لوگوں کو لگتے ہیں، ہمارے سپاہیوں کو لگتے ہیں، جبکہ ہمارے تیر تو پتھروں کی دیواروں کو لگ کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہاں بھائی، یہی آسٹریلین کہاوت بڑی مشہور ہے کہ اگر آپ پتھروں پر تیر چلائیں گے تو اپنے تیروں کا ہی نقصان کریں گے۔ ہاں بھائی، کچھ ایسا ہی ہے۔ انہوں نے محاصرہ تو جاری رکھا، لیکن تھوڑا دور ہٹ گئے اور تیر برسانے بند کر دیے۔ لہٰذا پھر یوں ہوا کہ وہ اس محاصرے سے اتنا اکتا گئے کہ ان کے بادشاہ نے اپنا ایلچی بھیجا تاکہ وہ مذاکرات کرے۔ لہٰذا اس بادشاہ نے بھی اس کو ملاقات کا وقت بھی دے دیا، تو ان کا بادشاہ ان کے ملک خود آیا اور ان کے معاملات طے ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے بھی محاصرہ ختم کر لیا۔ لیکن اس کے بعد آج تک یہ کہاوت چلی آ رہی ہے کہ اگر آپ پتھروں پر تیر برسائیں گے تو اپنے تیروں کا نقصان کریں گے۔ ہاں، یہ کہاوت اس جگہ بھی استعمال ہوتی ہے کہ آپ بے وقوفوں کے سامنے اچھی اور سلجھی باتیں کریں گے تو ان کو بالکل سمجھ نہیں آتی۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے پتھروں پر تیر برسانا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو بھائی۔ اب دیکھو میں آپ کو کتنی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوں، اور یہ ساری باتیں اور نصیحتیں ضائع جا رہی ہیں، کیونکہ آپ پر نصیحتیں بولنا کرنا ایسے ہی ہے جیسے پتھر پر تیر برسانا، کیونکہ آپ کو اس کی سمجھ تو آتی نہیں۔ ویسے یہ آخری بات تم پہ کافی فٹ آتی ہے، لگا تم میرے پہ رہے ہو۔ چلو چھوڑو بھائی، اب کیوں مجھ سے سچ سن کے رہو گے کیا؟ تمہارا ہی دوست ہوں، جو مرضی کہہ سکتے ہو آپ کی کیا بات ہے۔